بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امریکہ سے ارشد سینا۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت تک آلموسٹ $1 پر گیلن کی قیمت میں کمی ہو چکی ہے۔ اگر پاکستانی ڈکشنری میں دیکھا جائے تو $200 پر گیلن کی قیمت میں کمی ہو گئی ہے اور ایک گیلن میں 4.25 لیٹر پیٹرول ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مہنگائی کا جو سلسلہ امریکہ میں چند مہینے پہلے شروع ہوا تھا، پھر وہ ایسا شروع ہوا کہ چلتا گیا اور بڑھتا گیا۔ وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ میں ایک مزدور کی حیثیت سے، کم اجرت والا مزدور، جو چیز $20 کی، پاکستانی ڈکشنری کے حساب سے بات کرتا ہوں، کہ جو چیز $2000 کی لے کے آتا تھا، آج وہی چیز 4 سے 5,000 روپے کی لے کے آ رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ہر چیز میری قوت خرید میں ہے۔ کوئی چیز ایسی بھی نہیں ہے، ایسی نہیں کہ میں اسے خرید نہ سکا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے۔ لیکن جو چیز میں دیکھنا چاہتا تھا، جو میں دیکھ رہا تھا، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھنے کو نہیں ملی اور نہ مل رہی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب امریکہ میں مہنگائی ہوئی، اور مہنگائی کا طوفان بہت بڑا طوفان تھا، اس کے باوجود میں دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگ مہنگائی کے خلاف کب باہر نکلتے ہیں، کب سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، جلد سے جلوس نکلتے ہیں، کب کسی ایمبولینس کو روکا جاتا ہے، کب اپنی دکان کو بند کر کے ساتھ والے کی دکان کو جلایا جاتا ہے، کب اپوزیشن عوام کا استعمال کرتی ہے، کب ہماری کسی بہن کو ہسپتال میں ہڑتال کی وجہ سے سیڑھیوں کے اوپر ڈلیوری جیسے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسی کوئی چیز میں نے یہاں نہیں دیکھی۔ مہنگائی آئی، ابھی تک ہے، اور شاید اب جا بھی رہی ہے، لیکن کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ شاید اس لیے کہ امریکہ ایک امیر ملک ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر شاید اس لیے کہ امریکہ کے حکمران جو بھی ہیں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کم از کم اس ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے سوچتے ہیں۔ جو بھی کرتے ہیں اپنی عوام کے لیے کرتے ہیں، ان کی خوشحالی کے لیے کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے امریکہ میں انصاف ہے۔ اور جس ملک میں انصاف ہوتا ہے، وہ یہ بڑے بڑے بحرانوں کا مقابلہ صرف آسانی کے ساتھ کر لیتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی کوشش کے ساتھ کر لیتی ہے۔ اسے کوئی بڑی محنت یا کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہاں انصاف ہوتا ہے، ایماندار لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، لوگوں کو اویئر بھی ہے کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ لوگ غریب ہونے کے باوجود، امریکہ میں یہ نہیں کہ غربت نہیں ہے، امریکہ میں خاموش غربت ہے، اور اس سے پہلے میں بارہا ایسی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ امریکہ میں کس طرح خاموش غربت ہے، کس طرح لوگ خاموشی کے ساتھ رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، کس طرح بچے صرف چپس وپس اور ڈرنک شنک پر گزارا کر کے سو جاتے ہیں۔ امریکہ میں بھی غربت ہے، بہت غربت ہے، خاموش غربت ہے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز کنٹرول میں ہے۔ اور اس کو کنٹرول کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حکومتیں۔ خدا تعالیٰ ہماری حکومتوں کو بھی ہدایت دے، اور جو بھی حکومت آئے وہ اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوچے، نہ کہ اپنے بچوں کے لیے سوچے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچا کریں۔ آپ حکومتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بچوں کا خون نکال کے ان بچوں، حکمرانوں کے بچوں کی پیاس بجھاتے ہیں، ان کے پروٹوکول کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ان کی گاڑیوں کے نیچے دے دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنے گھر بار کے بارے میں سوچیں، اپنی فیملی کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اپنے آس پاس ارد گرد لوگوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، سبھی کا خیال رکھیں، اور خاص کر بزرگوں کا بھی۔ جزاک اللہ۔